آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ ایک دھما چوکڑی مچی ہے، آڈیوز اور ویڈیوز کا سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اب ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے اور یہ آڈیو ہے عمران خان کی بیگم وائف بشریٰ بی بی کی، اور اس آڈیو میں بشریٰ بی بی اپنے ملازمین کو ڈانٹ رہی ہیں، ڈپٹ رہی ہیں، ان سے سوال کر رہی ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں کہ تم لوگوں کی جرت کیسی ہوئی کہ تم نے یہ والی پکچرز اتاری ہیں، اور وہ پکچرز کس چیز کی ہیں۔ اصل میں یہ آڈیو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ویسے تو دیکھیں گھر کی اگر کوئی آڈیو ان کے نکلے اور وہ ملازمین کو چلیں ڈانٹ بھی رہی ہوں، کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے گھروں میں اس طرح، لیکن جو اس میں ایشو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ ایشو ہے کہ جس کے اوپر اب حکومت نے کہا ہے کہ وہ کیس بھی کرنے لگے ہیں، اور کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں توشہ خانے کے تحائف، جو کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑا کیس بن چکا ہے۔ اب اس کے اوپر کچھ اور بلکہ 6 بلین کے کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی زیورات نکل چکے ہیں۔ اس میں عمران خان کی وائف بشریٰ بی بی اپنے ملازمین سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ گھر کے اندر جو توشہ خانے کے تحائف آئے ہیں ان کی پکچرز کیوں اتاری گئی ہیں، کس سے پوچھ کر اتاری ہیں وہ پکچرز۔ وہ جو گھر کے اندر چیز آتی ہے، یہ جو گفٹس آ رہے ہیں، یہ تو میرے لیے آئے ہیں، تو میرے لیے جو چیز آئے گی اس کی تم لوگ پکچرز اتار کیسے سکتے ہو؟ تم لوگوں کی اتنی جرت کیسے کہ اس کی پکچر اتارو؟ کیا یہ رولز اینڈ ریگولیشنس ہیں؟ پکچرز اترتی ہیں یا نہیں اترتی؟ اور آخر وہ اتنا فرسٹریٹڈ کیوں نظر آ رہی ہیں اگر توشہ خانے کے تحائف کی پکچرز اتر بھی آئی ہیں؟ میرا بھی ایک سوال ہے جو میں اٹھاؤں گی، لیکن ایسا ہے کہ پہلے آپ یہ آڈیو خود سن لیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے اور کس انداز میں ہو رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتی، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں، ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں کہا تھا بیبی، میں نے کہا تھا انعام نے کہا ہے اور میں نے اس کو بھیج دی۔ نہیں بیبی، بالکل بھی نہیں، اس طرح نہیں۔ آپ ہولڈ کریں۔ جی آپ نے انعام کو بھیج دی؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے کہیں بھیج دی۔ نہیں بھیجی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں بھیجی ہے، لیکن میں نے نہیں کہا تصویریں کھینچنے کو انعام نے۔ کیا کس نے کہا تھا تصویریں کھینچنے؟ کس نے؟ کیوں؟ کون؟ کیا ثبوت؟ گھر کے اندر آنے والی کسی چیز کی تصویر نہیں کھینچتے، کیونکہ وہ میرے پاس آ رہی تھی۔ گھر سے جو باہر جاتی ہیں ان کی کھینچنی چاہیے۔ گھر کے اندر جو چیز آ رہی ہے اس کی کون تصویر کھینچتا ہے؟ کس چیز کا پروف؟ کیوں؟ آپ کو کیا ضرورت ہے پروف کرنے کی؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ آپ نے میرے سے پوچھا ہے؟ سوری جی کا کیا مطلب؟ آپ لوگوں نے تماشا بنایا ہے اس گھر کو؟ وہ ایم ایس ہم پہ ٹرسٹ کر کے بھیج رہے ہیں، اس نے تصویریں نہیں کھینچی۔ آپ کون ہوتے ہیں تصویریں کھینچنے والے؟ اور تمہیں کیوں بھیجی ہیں اس نے تصویریں؟ بیوی مجھے تو نہیں، مجھے تصویریں کی یہ چیز آئی ہے تو ہم اندر دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس آپ بیوی کو دے دیں، وہ جانے ان کا کام۔ کیا تم لوگوں کا تک ہے؟ جی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پہ تصویروں کی؟ نہیں، کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ آج کے بعد تم اب اندر نہیں آؤ گے گھر کے، سمجھ آئیے تمہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تصویریں لے کے وہیں رہو جان تم بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے۔ ہاں کیا مجھے آپ؟ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ نے اکبر کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں، ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ آڈیو سن کے آپ کو ہنسی آئی ہے، مجھے تو یہ آڈیو سننے کے بعد کافی ہنسی آ رہی ہے۔ وہ اس لیے آ رہی ہے کہ بیچارے ملازمین جو ہے نا، ان کی تو آواز نہیں نکل رہی، وہ تو ڈر کے مارے جو ہے نا ان کی گگی بن گئی ہے، ان کا تو بس نہیں چل رہا، وہ کہیں صوفے یا بیڈ کے نیچے جا کے چھپ جائیں کہ ان کو یہ ڈانٹ نہ سننی پڑے۔ لیکن اس میں جو میرا سوال ہے، اس سے پہلے کیا یہ ایک عام گھر ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ کوئی عام گھر نہیں، یہ پرائم منسٹر کا گھر بنی گالا، تو وہاں کے کیا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ کوئی چیز گھر کے اندر آئے یا گھر سے باہر جائے تو اس کی پکچرز ہوں یا پروف ہونے چاہیے؟ اگر تو ہیں تو پھر انہوں نے پکچر صحیح اتاری، اگر نہیں ہے فرض کریں تو تب بھی جو سوال ہے میرا وہ یہ کہ دیکھیں عمران خان نے جس طریقے سے اپنی بیگم کو پورٹری کیا، جو وہ کہتے ہیں اور جو بات کہی جاتی وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی مذہبی خاتون ہے، ان کا مذہب سے بڑا گہرا لگاؤ ہے، بہت صوفیانہ ان کی طبیعت ہے، موکلات ہیں ان کے پاس، بہت پاورفل لیڈی ہیں، بڑی طاقتور ہیں، بہت ہی زیادہ آنیسٹ ہیں، اور بڑی وہ تو دیکھیں ایک مذہبی جو اتنا ہوتا ہے
تو آڈیو تو یہ ہونی چاہیے تھی، میرے خیال میں ان کی آڈیو یہ نکلنی چاہیے تھی کہ وہ اپنے ملازمین کو ڈانٹ رہی ہیں کہ گھر کے اندر کوئی بھی چیز آئے تو تم اسے تصویریں اتار کے رکھا کرو تاکہ کبھی ہم پر کوئی الزام نہ آئے. گھر سے باہر یا اندر کوئی چیز آ رہی ہو تو اس کی تصویریں اتارو، اس کا پروف ہونا چاہیے تاکہ ہم پہ کوئی الزام نہ لگائے کہ ہم نے کرپشن کی ہے، ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے چوری کی ہے. یہ سب ہمارے پاس ثبوت ہو اور ہم بتا سکیں کہ بھائی ہمارے گھر سب کچھ حلال کا آتا ہے، کوئی بھی حرام کا پیسہ نہیں آتا ہمارے گھر. اصل میں تو آڈیو یہ نکلنی چاہیے تھی، تو آڈیو اس کے برعکس نکلی. میں اسی لیے میرا تو صرف سوال یہ کہ اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اب امپورٹنٹ کس لیے؟ امپورٹنٹ اس لیے کہ کوئی ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے کہا عام گھر نہیں ہے. دیکھیں نا، عام لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، جس طرح کہ اب وہ جو نئے زیورات سامنے آئے ہیں، کہا جا رہا ہے جولری جو نئی ہے وہ تو اتنے بڑے بڑے دنیا کے ڈیزائنرز ہیں جن کی جولری تحائف میں ملی اور ان کو بھی توشہ خانے سے بہت ہی کم قیمت پر لے کر جو ہے وہ بیچا گیا، اور وہ اب تو بلینز میں بات چلی گئی ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ اس کے اوپر وہ کیس کرنے لگے. تو عام گھر میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی عام لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ جن کا مذہب سے بھی شاید اتنا تعلق نہ ہو، جو صوفیانہ بھی نہ ہو، بڑے کوئی گناہ گار قسم کے، وہ کوئی عورت یا خاتون یہ کہے گی کہ بھائی مجھے پسند آ گیا چلو چپ کر کے رکھ لو. لیکن یہ تو معاملہ ہے پرائم منسٹر، وقت کے بادشاہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، بنی گالا کے. اچھا ہوا یہ کہ بنی گالا کے جو ایڈمنسٹریٹر، یہ ایکس ایڈمنسٹریٹر ہیں جو ان سے بات کریں انعام خان، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ مبینہ طور پر یہ آڈیو کہ پتہ نہیں یہ ان کی ہے بھی یا نہیں ہے، اللیجڈلی جو ہے یہ کہی جا رہی ہے آڈیو ان کی ہے بشرا بیگم کی، لیکن انعام خان نے اس کی تصدیق کر دی اور کہا ہے کہ یہ انہی کی آڈیو ہے اور وہ اس وقت عمران خان کی مسز سے بات کر رہے تھے یہ والی. تو یعنی یہ کہ ساری آڈیو یہ والی ٹھیک ہے، ان کا یہ کہنا ہے. تو اب دیکھیں اس کے اوپر بہت سی باتیں کی جائیں گی، بہت باتیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ تو جس قسم کا وہ بتایا گیا ہے اس پہ تو یہ سارے ہیرے، ڈائمنڈز، جولری، یہ سب تو گھر کے اندر جانا ہی نہیں چاہیے تھا. تصویر تو اس وقت اتری جب گھر کے اندر گیا. یہ سب عمران خان کے دور میں، کیونکہ ان کی تو کیمپین کی بیس ہی یہ ہے سرٹیفائڈ صادق اور امین، اور جن کی اہلیہ کے بارے کی شہرت وہ یہ بتائیں یا یہ ہو کہ وہ ایک انتہائی مذہبی خاتون ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ان کا حلیہ بھی. تو وہاں پر تو ان کے گھر کے اندر یہ چیزیں جانے کی آڈیو یا ویڈیو کوئی ہونے ہی نہیں چاہیے تھی. لیکن بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو ملازمین ہیں نا ان کی خیر نہیں. اب ویسے کیا ان کی کہیں کوئی پٹائی شٹائی تو نہیں ہوئی، صرف ڈانٹ ہی پڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے، یعنی کہ چند سال پہلے، ہاں، ایک ٹیلی ویژن پروگرام کرتے ہوئے میرے پروگرام میں ایک مہمان آئے تھے، اور وہ مہمان تھے کہ جن کا عمران خان سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، یعنی ان کے بڑے ہی قریبی بندہ ہے، یعنی صرف بندہ ہی نہیں ہے بلکہ بڑا گہرا رشتہ بھی ہے، ان کا رشتہ داری ہے عمران خان کے ساتھ. وہ ہمارے ایک پروگرام میں آئے جس میں انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت خان صاحب کی یہ والی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو شاید وہ گھر والوں کو پسند نہیں آ رہا تھا یا کیا تھا جو بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی نہیں، یہ تو اتنی سخت اور ڈاڈی قسم کی خاتون ہے کہ ملازمین کی جو ہے وہ ڈانٹ شانٹ یہ سب تو پٹائیاں تک جو ہیں وہ ہوتی ہیں. تو مجھے وہ بات اچانک یاد آ گئی. ٹھیک ہے، میں یہ کچھ نہیں کہہ رہی، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا قریبی رشتہ ہے خان صاحب سے اس بندے کا جس نے خود یہ والی بات مجھے بتائی ہوئی ہے ایک ٹیلی ویژن پروگرام سے پہلے. تو اب پتہ نہیں پٹائی ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا جناب، جہاں یہ آڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ ہے، تو وہیں پر ایک دو بڑی ہی امپورٹنٹ اور خبریں. بھئی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کیا بات کرنی اور کیا بات نہیں کرنی. یعنی ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہم نے رشیا سے تیل لینا یا نہیں لینا. ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہمیں رشیا سے تیل مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ ایگزیکٹلی ٹرک کی بتی کے ہے رشیا کا تیل. روس سے تیل لینے کا معاملہ ٹرک کی بتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر بلاول بھٹو نے یہ فرمایا ہے، اور وہ بھی UN میں بیٹھ کے انہوں نے یہ فرمایا ہے. ان سے جب رشیا سے تیل لینے کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، روس سے تیل لینے کا جو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. رشیا سے آئل لینے کا انفراسٹرکچر انڈیا میں ہے، ان کے پاس ہے، وہ ان سے تیل لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم. Until now, we actually haven't received, nor are we getting any oil from Russia. We are wheat کا ایک purchase ہم کر رہے ہیں. پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ رشین تیل کے لیے بنا ہوا نہیں ہے. بھارت کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ رشین تیل کے لیے بنا ہوا ہے. یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے والی بات ہے. اب مصدق ملک صاحب سے یہ والا سوال کر لیے کہ سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تیل لیا جا رہا ہے، بلاول بھٹو ہمارے وزیر خارجہ فرما رہے ہیں ہم تو یہ لے ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے باتیں بہت ساری کی. انہوں نے کہا ہاں ہم رشیا گئے تھے اور ہم اپنی ریفائنریز سے پوچھ کے گئے تھے، جو ریفائنری ہیں یہاں پہ ان سے ہم پوچھ کے گئے تھے
تو ان کا مطلب یہ کہ بھائی ہم نے تو پوچھا تھا اپنی ریفائنری سے، ان لوگوں سے جو وہاں پہ کام کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم تیل لے لیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی تیل لے لیں. یعنی ان کو بتایا نہیں گیا کہ بھائی تیل لینے کے لیے بڑا کچھ چاہیے، پہلے وہ سسٹم تو بناؤ. تو اسی لیے میں نے یہ بتایا کہ ویسے تو یہاں پر نا ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں، مطلب اکثر اوقات یہ والی باتیں کئی مرتبہ کہ ایسے دھاتوں کے ایسے میٹلز پاکستان کی زمین کے اندر سے نکل آئے ہیں، کبھی کہیں سے سونے کے، چاندی کے، تانبے کے ذخائر تو نکلتے رہتے ہیں اکثر اوقات. اور میں تو سوچی تھی کسی دن وہ جو باتیں کی جاتی نا اس پلانٹ پہ ڈائمنڈز ہیں اور اس پلانٹ پہ چاند کی، مریخ کی، اور تو کہیں وہ والے جو پلانٹس پہ دھانتے ہیں کہیں وہ بھی کہیں ہماری زمین کے اندر سے نہ نکل آئے ہیں. میرا تو یہ خیال تھا. لیکن اب یہ جو ہم نے تیل کے دریاؤں میں نہانا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر بھی مصدق ملک صاحب کا کہنا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے. انہوں نے کہا جناب آذربائیجان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت فریم ورک پر کام کر رہے ہیں، اور رشیا نے ہمیں کہا ہے سستا خام تیل پاکستان کو وہ دیں گے. رشیا نے پیٹرول اور ڈیزل بھی سستا دینے کا کہا تھا. رشیا ہمیں اتنی ہی رعایت دے گا جتنی باقی دنیا کو دے گا. تو روس سے تیل ملنے کے بعد توانائی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملے گی. لیکن ویسے جو پیٹرول کی یہاں پر قیمت ہے، ڈیزل اور پیٹرول کی، وہ کل کے روز کم ہوئی ہے کافی، لیکن یہ رشیا کے تیل کی وجہ سے نہیں ہوئی. اب ایک اور بات آپ کو ہم بتائے دیتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ایک مرتبہ پھر پھٹے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ پہ پھر طنز کے تیر اور نشتر اور الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ فیصلہ کرتے تھے کہ نیب نے کسے دبانا ہے اور کسے چھوڑنا ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جب جنرل باجوہ لمس میں گئے تھے، وہاں پر انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بات چیت کی تھی، تو اس کے اوپر جب پروگرام کیا تھا تو وہاں پر پتہ چلا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ جی جو شارٹس کون کال کرتا ہے، یعنی کہ کس کا چلتی ہے کس کی. تو وہاں پر جنرل باجوہ نے بتایا تھا ان کو جواب میں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان نہیں بلکہ میں فیصلے کرتا ہوں تو آپ یہ بھول جائیں، عمران خان بہت ڈاڈا وہ ہے وزیر اعظم، ان کی پوچھے بغیر، ان کے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ وہی کرتے ہیں. لیکن خان صاحب جو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ تمام فیصلے کہ نیب میں کسے گھسیڑنا ہے، کسے سزا دلوانی ہے، کسے سزا نہیں دلوانی، کسے کتنا دبانا ہے اور کتنا چھوڑنا ہے، وہ سب جو ہے وہ ان کا کام نہیں تھا، یہ تو ان کا کام تھا. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بااختیار وزیر اعظم تھے. یہ بھی وہ بولتے ہیں کہ نہیں مجھے لانے والے کوئی کیوں ہے، میں تو خود سے آیا ہوں اور میں تو سارے جو کام ہیں میں نے خود کیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ والا کام جو ہے یہ تو ان کے پاس تھا، یہ تو ان کے پاس تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم تو کوئی پتلی تماشا نہیں تھے، ہم ان کی پتلیاں تو نہیں تھے، ہم تو آزاد تھے. اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ وہ کر رہے تھے. تو سمجھ میں نہیں آتی کون سی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے چلیں اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. عالیہ شاہ سائننگ آف.